اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور سکون چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ الشیخ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے بلا شبہ اے محمد آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن، دولت، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 1 in English narrated عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ: I heard Allah's peace be upon him saying, the reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for. حدیث نمبر 2 کیفیت وحی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور انہیں کیا محسوس ہوتا تھا؟ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی ایک کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حدیث نمبر 2 in English narrated عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا: the mother of the faithful believers, الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked Allah's peace be upon him, O Allah's peace be upon him, how is the divine inspiration revealed to you? Allah's peace be upon him replied, sometimes it is like the ringing of a bell. This form of inspiration is the hardest of all, and then the state passes off after I have grasped what is inspired. Sometimes the angels comes in the form of a man and talk to me, and I grasp whatever he say. Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ added, verily I saw the Prophet, peace be upon him, being inspired divinely on a very cold day, and noticed the sweat dropping from his forehead. صدق اللہ العظیم۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار صدقہ جاریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔